بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ کسی بھی چیز کے اصرار کو دعا کہتے ہیں۔ ایک چیز بار بار مانگ۔ یہ لائٹیں جلا گئی ہیں، یہ لائٹیں نہ بند کریں، وہ بھی جلائیں، وہ لائٹ پیچھے والی۔ ہاں، اب لائٹیں بجھا کے ماحول بنا رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے ارادہ کیا ہوا ہے ایک اونی راما اوکھیاں سے انسانوں مران کا شوق ہی سے۔ کسی بھی چیز کا اصرار دعا، اور اس کو دعا کہتے ہیں۔ ایک چیز کا بار بار مانگنا، بار بار اس کا بار بار اصرار کرنا۔ جو دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جائے ایک وقت آتا ہے ضرور کھلتا ہے۔ اگر سخی کا ہے اور بخیل کا ہے تو بعض اوقات وہ بھی کھل جاتا ہے۔ دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جائے۔ دعا ایک ایسی طاقتور چیز ہے جو ایک دروازہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کے سخی کوئی نہیں۔ جہاں سے سخاوت نبیوں کو ملی، صدیقین کو ملی، شہداء کو ملی، صالحین کو ملی، اس جگہ سے بڑھ کے سخاوت کچھ نہیں۔ تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ چین سے بیٹھے کا اگر کام کے کیا رہیں گے، پر گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑپھڑائے جا۔ گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑپھڑائے جا۔ مخلوق کو مانگنا اچھا نہیں لگتا، اور بار بار مانگنا ویسے ہی مخلوق کو ناگوار ہو، چاہے وہ ماں اور باپ جیسی ہستی ہی کیوں نہ ہو۔ اور خالق کو بار بار مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں بار بار مانگنا نہایت پسندیدہ عمل ہے، نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ وہ مانگنے سے خوش، نہ مانگنے سے ناراض۔ مخلوق مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے، مخلوق نہ مانگنے سے خوش اور مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے مانگنے کے لیے لازم مصلی نہیں، قبلہ رخ نہیں، وضو نہیں، شرائط نہیں، اور مانگنے کے لیے نیک ہونا لازم نہیں، متقی ہونا لازم نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک شان کریمی ہے کہ مانگنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، وہ غیر مسلم کو بھی عطا کرتا ہے۔ سوچیں کہ میں نے مسلمان ہونا ضروری اس لیے عرض کیا، وہ غیر مسلموں کو دے دے، جب مسلمان مانگیں گے ان کو کتنا دے گا، اور ان کو وہ کریم کتنا عطا کرے گا۔ مانگنے کا مزاج منگتے بن جائیں، بھکاری بن جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، تم سارے کشکولی ہو۔ فقیر کا کشکول ہوتا ہے، تم سارے فقیر ہو۔ مانگنے کا مزاج بنائیں، طبیعت بنائیں۔
मांगते बने। मांगने का मिजाज नहीं है तो इस तबीयत को मंगता बनाए, इस तबीयत को बिलजबर इस पे ले आए, इस पे ले आए। पता क्या होगा? एक बड़ा अहम काम होगा। अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में शनासाई होगी। जैसे मैं रात अर्ज कर रहा था, कुरान पाक के हुरूफ शनासाई पैदा करते हैं आगे। या अल्लाह, ये वो बंदा है जिसने मुझे देखा, मैंने इनको देखा, और कुरान पाक को बार बार देखा, तो या अल्लाह मैंने इसको बार बार देखा, और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करता। इसी तरह मांगने से अल्लाह की बारगाह में अर्श में शनासाई पैदा होती है, शनासाई पैदा होती है। अल्लाह ये बंदा मांग रहा, और फरिश्ते सिफारिश करते हैं। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, ये बंदा मांगता रहता है, और फिर जैसे कोई तकलीफ होती तो अल्लाह की बारगाह में मांगता बनता है। तो से कहते हैं या अल्लाह कोई शनासा सी आवाज है, ऐसी जो पहले भी जानी पहचानी हुई है, शनासा सी आवाज है, पहले भी जानी पहचानी, और फरिश्ते उसकी सिफारिश करते हैं। और जब बंदा मांगता नहीं है और फिर कोई दुख तकलीफ और गम पहुंचे और मांगता है, तो फरिश्ते कैसे हैं? अल्लाह नामानूस सी आवाज है, कोई शनासा आवाज है, और फरिश्ते उसकी सिफारिश नहीं करते। जब अल्लाह से मांगेंगे ना, गैरत बाकी रह जाएगी, और अल्लाह गैरत वाला है, और अल्लाह बंदों की गैरत को बाकी रखना चाहता है। इसलिए फरमाते हैं, मुझ गैरत वाले के सामने ये सर झुका, कहीं झुका ही नहीं, ये जबीन, ये माथा सिर्फ मेरे सामने झुका, कहीं और झुकाएगा मुशरिक बन जाएगा, मेरा दोस्त नहीं रहेगा। तो मैंने तुझे बहुत आला, अशरफ और लाजवाब पैदा किया है, तो पैदा करके तेरे अंदर गैरत रखी है। गैरत तो जानवर में भी होती है, इंसान जानवर में गैरत होती है। एक अल्लाह वाले फरमाने लगे कि हमारा एक घोड़ा था, वो जब नहीं चलता तो उसका पहुंचवान जो है वो उसके आगे पाँव हाथ पकड़ता, पाँव पे हाथ रखता, और उसके सामने आकर कसरत पकड़ी अल्लाह के वास्ते मेहरबानी कर, मेरी इज्जत का सवाल है, चल पड़। फिर मैं चल पड़ता था। पहले हमारा एक बैल था, कई दिनों से खा पी नहीं रहा था, बहुत इलाज मुआवजे किए, खर्च किया, आखिरकार वालिद साहब ने घोड़ी दी, मुंशी को फला मुआलिज है जानवरों का, उसको उठा के लिया, उसको ले आया, अपने बैल को देखा, कीमती बैल था, इत्तेफाकों में मर जाएगा, तो इसको घास कौन डालता है, खिदमत कौन करता है? उन्हें ये बंदा करता है। उसके सामने बिठा के ना उसको 3-4 जूते मारे और गालियां दी। कहने लगा अब इसको डाला तो खाना शुरू कर दिया। और सच बता क्या? कहने मैंने इसको मारा था, ये गैरत में आ गया। अब इसकी गैरत इसके सामने देखा कि अच्छा ठीक है, तुझे ही मारा ना, चलो काम बराबर हो गया। तो गैरत तो जानवर के अंदर भी होती है, और मोहब्बत भी तो जानवर के अंदर भी होती है। ऊंट का इंतकाम क्यों मशहूर है? उसकी वजह उसकी गैरत है। उनका इंतकाम मशहूर है। रब से बड़ा गैरत वाला कोई नहीं है, और बंदों से गैरत का सवाल करता है, और गैरत के सवाल का दूसरा नाम तौहीद है, और गैरत को बिखेरने का दूसरा नाम शिर्क है। कहता मुझसे मांग से, और मेरी बारगाह में आ, मुझसे सवाल कर, तो जहां जाएगा सबको मुझसे मांगता देखेगा, फिर मुझसे क्यों नहीं मांगता? देखिए
خوش قسمت انسان وہ ہے یا خوش قسمت پیر وہ ہے جو بندوں کو رب سے ملائے اور براہ راست مانگنے کا سلیقہ دے. بہت کم ایسے پیر ہیں جو براہ راست اپنی ذات کو بھی درمیان سے ہٹا دیتے ہیں. اب میں بھی کچھ نہیں، تو جان تیرا رب جانے. میں تجھے وہ سلیقہ دیتا ہوں، میں تجھے وہ طریقہ دیتا ہوں، میں تجھے مانگنے کا وہ انداز دیتا ہوں. میں نہیں کہتا نہیں ہے، میں کہتا بہت کم ہے. ہو پیر اور بندے کو براہ راست اللہ سے ملا دے، اپنی ذات کو درمیان سے ہٹا دے، ممکن ہی نہیں ہے. اپنی ذات کو بھی ہٹا دے. کیوں؟ ساری کائنات میں مخلوق، میں بھی مخلوق ہوں. اپنی ذات کو بھی ہٹا دے. براہ راست اللہ سے اعمال کے ذریعے مانگنا، براہ راست اللہ سے سوال کے ذریعے مانگنا، اور براہ راست اللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو اعمال، احادیث اور دعائیں، الفاظ جن سے مانگا ان کے ذریعے مانگا. میرے رب کو یہ عمل بہت پسندیدہ ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی عظیم ہستے ہیں اولیاء میں. ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. آپ کی تجارت بہت بڑی تجارت تھی، بہت 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 مالدار، اس دور کے کروڑوں اربوں پتی تھے. ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. پتہ چلا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو گم ہو گئی ہے. ایک تھیلی تھی جس میں بل تھے، تجارت کی خرید و فروخت کا حساب و کتاب تھا. وہ تھیلی گم ہو گئی اور وہ بہت اہم تھیلی تھی. اس کو دکھا کے اگلی تجارت کرنی تھی. اگر وہ نہیں ہے تو یہ تجارت میں نقصان ہونا تھا سارا. چیک اینڈ بیلنس مسٹر سارا متاثر. اس تجارتی قافلے کے ساتھ کچھ حضرت سے کے کچھ تاجر تھے اور کچھ حضرت کے مریدین تھے، جانصاف تھے. وہ دیکھنے لگے کہ صلاۃ الحاجت پڑھ رہے، نفل پڑھ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں اور مسلسل مانگ رہے ہیں، اور بہت دیر تک سجدے میں پڑے مانگ رہے ہیں، اور پھر تسبیح پھیر رہے ہیں. اور آخرکار آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا مولا اگر تیری یہی منشا ہے تو ٹھیک ہے، میں قافلے کو چلاؤں، میری وجہ سے دوسرے جو اہل قافلہ ہیں ان کو تاخیر نہ ہو. مسلسل تسبیح پڑھتے رہے، مانگتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، مانگتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، مانگتے رہے. تیسرے دن ایک قافلہ آیا اور وہ آ کے ملا اور ان کے پاس تیز رفتار سواریاں تھیں اور کہنے لگا یہ تھیلی آپ میں سے کسی کی ہے؟ ہم نے اس کو کھولا نہیں، ہم آپ کے قافلے کے پاؤں کے نشان اٹھاتے ہوئے آئے ہیں اور ہماری سواریاں تیز رفتار تھی، ہم نے اس کو مزید تیز رفتار کیا. یہ تھیلی کسی کی ہے؟ میں نے کہا ہاں میری ہے. تو پوچھا آپ کو کہاں سے ملی؟ کہا کھجوروں کے درختوں کی ایک جھنڈ تھا، اس کے اندر پڑی تھی اور پڑی اس طرح تھی کہ جیسے کسی نے سنبھال کے رکھی ہے. اور جب ہم اٹھانے لگے تو ایک آواز آئی چھوڑ دو. ہم نے چھوڑ دیا، لیکن پھر کہا کہ کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی خیال اور گمان ہوگا. پھر اٹھانے لگے تو آواز آئی چھوڑ دو. کہنے لگے، دوسرے آدمی نے کہا تو کیا وسوسوں میں پڑا ہوا خیالوں میں، یہ تیرے اندر کی آواز ہے، چھوڑ، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کسی کی امانت ہوگی. جب کسی دفعہ اٹھانے لگے تو آواز آئی ٹھیک ہے لے جانا، پر اگر تم نے نہ دیا تو قدرت تم سے انتقام لے گی. اب وہ کہا کہ ہم نے اٹھا لیا اس کو، اب اٹھا کے چلے. اب سوچا کہ یہ قافلہ یہی ہے، اس کے نشان یہی ہے، کیونکہ پہلے دور کے لوگ اونٹ کے سم، اونٹ کے نشان بھی جانتے تھے.
ایسے لوگ ہیں جو گائے کا ایک پاؤں دکھا دیں اسے، یہ گائے چوری ہوئی ہے، بس وہ 40 سال 20 سال 30 سال اس گائے کے نشان کو نہیں بھول سکتے۔ ہمارے ایک بڑے بوڑھے تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایک آٹے والی دکان سے، کریانے والی دکان سے آٹا بھی تھا، تو ایک بندہ جو نشانوں کا ماہر تھا، چوروں کے نشانوں سے چوریاں پکڑتا تھا، اس نے وہی ایک چور پکڑا، اس نے ایسے آٹے پہ ہاتھ رکھا، اس کو ہاتھ یاد تھا، اس کا ہاتھ چھپا، اس نے فوراً اس کو پکڑا کہ تو نے فلاں چوری کی تھی۔ میں نے نہیں کی نا، میرا ہاتھ، میں نہیں بھول سکتا ہاتھ، 10-20 سال ہو گئے تھے اس ہاتھ کو، میں نے کہا ہاتھ یہی ہے، تو نے فلاں جگہ یہ ہاتھ رکھا تھا اور یہ فلاں دیوار سے اترا تھا، فلاں مٹی پڑی تھی، میں نے تیرے ہاتھ کو کاپی کر لیا تھا، آج تیرا ہاتھ یہی ہے۔ اور واقعی چور اس نے چوری دی۔ وہ جب قافلے والے پہنچے وہ کہنے لگے کہ ہمیں اتنی دھمکی تھی اور ہمیں ہمارے پر اتنا خوف تھا، نہ ہم دل سوئے نہ رات، ہم نے کھانا بھی کچھ تھوڑا سا کھایا نہ کھا سکے، یعنی ہماری ساری لذتیں چھن گئیں، اب کون ہے؟ کہا کہ میں ملتان کا ہوں۔ اور یہ میرے مال کا رافل مال تھا، اس میں میرے مال کے کاغذ تھے، بل تھے، تیرے تو کسی کام کی نہیں تھا، کوئی شرفیاں درہم دینار نہیں تھے، اور میرے بڑے کام کا۔ تو پوچھا کہ آپ کو کون سی ایسی ادا تھی کہ جو ہم مقرر کر دیے گئے اور آپ تک پہنچے؟ فرمایا میں نے اللہ سے مانگا تھا اور اللہ سے اس بات کا سوال دیا تھا، اللہ کا ایک واسطہ دیا تھا کہ مولا واسطہ سنے ذرا غور سے، واسطہ سنے ذرا غور سے، سونے والے بھی ذرا اٹھ جائیں۔ اللہ پاک کو ایک واسطہ دیا تھا کہ مولا تو جانتا ہے میں تیرے بندوں کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، تیرے بندے میرے پاس آتے ہیں میں تیرے پاس بھیج دیتا ہوں، اللہ میں تیرے بندوں کو تیرا غلام بناتا ہوں، اپنا غلام نہیں بناتا، میں براہ راست تیرے بندوں کو تجھ سے مانگنے والا بناتا ہوں، اپنی ذات سے مانگنے والا نہیں بناتا۔ کیوں میرا مولا؟ میں مخلوق، تیرے بندے مخلوق کے پاس آئے تو اس کا حق بنتا ہے، اور یہ اللہ کی غیرت کا سوال ہے کہ مخلوق سے نہیں، مخلوق خالق کے پاس بھیجو۔ اللہ تیرے اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، قبول ہے، تو یا اللہ میری وہ تھیلی مجھے عطا کر دے۔ کیا بات ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے پاس بھیجتا ہوں۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، آج بھی ملتان میں ان کا نام نہیں، پورے عالم میں نام ہے کہ تیرے بندوں کو تیرے پاس بھیجتا ہوں، میں خیانت نہیں کرتا، میں نے اللہ کو صرف اس عمل کا واسطہ دیا تھا۔ بعض اوقات نیکی کر کے نیکی کے عمل کا واسطہ دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات گناہ سے بچ کے اس عمل کا واسطہ دیا جاتا ہے، رب فوراً مان لیتا ہے۔ جب مانگنا آئے اور مانگنا سیکھے تو پھر مانگنے کے شارٹ کٹ اللہ خود عطا کرتا ہے۔ یہ شارٹ کٹ ہے، یہ مختصر سا راستہ ہے، اللہ خود عطا کرتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ میں ہے نا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی جا رہے تھے، بارش ہوئی، ایک غار میں گھسے، بارش کی وجہ سے پتھر بہت بڑا آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب حیران کہ زندگی یہی گزر جائے گی، جنگل میں کون آ کے ہم سے بات کرے گا، کون سنبھالے گا، کون ہمیں نکالے گا، ہماری تو آواز ہی کہیں نہیں جائے گی۔ ہر بندے نے اپنے عمل کا اللہ پاک کو واسطہ دیا، عمل کا واسطہ دیا۔ ایک نے ماں باپ کی خدمت کا واسطہ دیا، ایک نے کسی مزدور کے حق کی ادائیگی کا واسطہ دیا، ایک نے واسطہ دیا تو پتھر تھوڑا سا سڑک گیا، اور دوسرے نے واسطہ دیا تو پتھر سڑک گیا، اور تیسرے نے اللہ کو واسطہ دیا کہ مولا گناہ تھا، اس کا موقع بھی تھا، اس میں مجھے قدرت بھی تھی،
نظام موجود تھا، پر تیرے خوف سے میں ہٹ گیا تھا۔ ارے اللہ، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آج اس پتھر کو ہٹا دے۔ اور پتھر سارا ہٹ گیا ایک پل میں، اور وہ نکل گئے بہت سہولت سے۔ ہمارے دائیں میں ہر وقت گناہ کا ماحول ہے، گناہ کا مزاج ہے، گناہ کی طاقت اور قدرت ہے، چاہے وہ نظروں کا ہے، چاہے وہ سوچوں کا ہے، چاہے وہ جذبوں کا ہے، چاہے وہ جسم کا ہے، موجود ہے، چاہے وہ رزق کا ہے، رزق کا ہے، موجود ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں ایک محکمے میں ہوں، جب سے درس پہ آنا شروع ہوا میں نے لے دے کا کام چھوڑ دیا، ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی اور وہ خوشی سے دے رہے تھے، اور میں سمجھ رہا تھا یہ خوشی نہیں ہے، وہ خوشی خوشی دے رہے تھے، میں نے ان کا کام کر دیا تھا اور میں سمجھ رہا تھا وہ خوشی خوشی نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو میرا دل ہلا اور میں نے کہا نہیں، تو اس وقت کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے عرش سے بات کیا، مولا تو جانتا ہے، تیری ذات کے لیے میں نے چھوڑا ہے، چند دنوں کی لذت تو وہ مل ہی جاتی، چند دنوں کی ضرورت پوری ہو ہی جانی تھی، لیکن تو جانتا ہے تیرے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ یہ میرا ایک عمل ہے، میں تیرے پاس محفوظ رکھ رہا ہوں، جب مجھے پریشانی اور ضرورت ہوگی نا میں تجھ سے یہ لے لوں گا۔ مجھے پتا ہے نا تجھ سے بڑا امین کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا جو امانتوں کو سنبھال کے رکھے۔ اور کہا کہ پھر میرے بچے کو تکلیف ہوئی اور سب نے اسے لا علاج قرار دے دیا، اور میں مایوس، ایک دم مجھے ایک خیال آیا، میں نے کہا وہ ایک میرا عمل ہے، جب بہت بڑی رقم تھی اور وہ میری طرف پلٹی تھی اور میں نے اس کو لوٹایا تھا، اور لوٹا کے اللہ سے باتیں بھی کی تھی، اور اللہ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ مولا میں کسی موقع میں آج کیوں نہ اس رقم کے بدلے اللہ سے صحت لے لوں۔ تو اسی وقت میں نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا تو کریم ہے، میں نے اس رقم کو چھوڑا تھا اور تیرے لیے چھوڑا تھا، کیوں؟ وہ راہیں پاکیزہ نہیں تھی، وہ حلال راہوں سے نہیں آئی تھی، اور تیرے لیے کیا تھا۔ اللہ میرے اس بچے کو تو صحت، عافیت، شفا عطا۔ کہا کہ ایسے بیٹھے تھے ایک دن، تو ہمارے خاندان کا کچھ بڑا ہے بندہ، اس نے پوچھا کیا حال ہے بچے کی، کیسی طبیعت؟ اس نے وہ میرا ایک ایسے ہوا تھا، میں نے فلاں ٹوٹ کا استعمال کرا، وہ تو تم کر دیکھو۔ میں نے چلو وہ بھی کر دیکھتے ہیں، ویسے تو مایوس ہو گئے، بس وہ ٹوٹکے کی برکت ایسی تھی کہ اوپر سے اصل میں ٹوٹ کے لیے قبولیت ہو چکی تھی، ہاں قبولیت ہو چکی تھی، بس وہ کہنے لگے وہ ٹوٹ کا ایسا کہ بس، اور میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ مانگنا، سوال کرنا، بھکاری بن کے اس کریم کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس کی بارگاہ میں پسند اور ناپسند کا اگر خیال رکھنا ہے تو مانگیں، اس سے سوال کریں، پل پل میں بھکاری بنے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں سارا دن میں موقع مل جائے نا تو اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے باتیں، گاڑی چلا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے، کہیں بیٹھے ہیں، موقع مل گیا دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کریں کہ مولا تو جانتا ہے میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں گناہگار ہوں، اور تو جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، تیرا در ہے، تیرا گھر ہے، اگر کسی کے مجھے حوالے کر دے گا تو وہ تو مخلوق ہوگی، اللہ اگر وہاں جاتا ہوں پھر میں مشرک قرار دیا جاتا ہوں، اگر تیرے پاس آتا ہوں تو میں موحد بن جاتا ہوں، تو اللہ مجھے اپنے دوستوں کی لسٹ میں رکھ، مجھے غیروں کی لسٹ نکال دے، اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے پوری کر دے، میرا فلاں غم ہے دور کر دے، میری فلاں مشکل ہے ٹال دے، میری فلاں تکلیف ہے ختم کر دے۔ اللہ سے باتیں کریں، الہی کو تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی کو تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ اللہ سے اللہ کو مانگیں اور اللہ سے دنیا کو بھی مانگیں، مال کو بھی مانگیں، صحت کو بھی مانگیں، مشکلات پریشانیاں، یہ وظیفہ پڑھنا کیا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔
اللہ کو ہی مانگنا ہے ضرورتوں کو. یہ وظیفہ پڑھنا یہی ہے, یہ تسبیح پڑھنا, یہ ذکر کرنا, یہ سجدوں میں جانا, یہی تو ہے. ہر سانس ہر پل مانگنا, ہر لمحہ ہر لہجہ مانگنا. کوئی مانگنے کا سکھانے والا گڑ ایسا ملے, کوئی ایسا بندہ ملے جو مانگنا سکھائے اور ایسے گڑ سکھائے کہ خود اپنی ذات کو بھی ایک طرف کر دے اور کہ نہیں اس وقت میں بھی سامنے نہ ہوں, تو اور اللہ ہو, بندہ ہو رب ہو, اپنی ذات کو بھی ہٹا دے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ پاک جل شانہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اس نے تو اپنی ذات کو بھی ہٹا دیا. مجھے اس دن کئی لوگ آ کے کہتے ہیں بس جی اب تو اوپر وہ ہے نیچے آپ ہیں, اور یہ میرا جا کے تھوڑا لگتی ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ میرے باتوں کا بہت غصہ آتا ہے. بشمار لوگ کہتے ہیں اللہ جن کی ضرورتیں پوری کرتا ہے, اوپر آپ ہے نیچے ہے, اوپر رب ہے نیچے آپ ہے. میں کون؟ بکری نے ساری عمر میں کہا چھری پھری, اور مینا نے ساری عمر میں نہ کہا چھری نہ پھری. میں مینا نہیں ہوتی طوطا مینا, میں نہ. اور بکری پہ چھری پھولنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جسم کو, پھر اس کا جسم پیٹ پھاڑا, اس میں سے آنکھیں نکالی, پھر آنکھوں کے ماہرین ہوتے ہیں انہوں نے دھاگے بنائے اور ان کو خشک کیا, اور پھر گٹار اور ستار پہ لگایا تو اس نے بولا تم تم تم. ہاں میں سے تم بڑی دیر میں ہوتا ہے, میں سے تم. اوپر رب نیچے آتا, میں کون, ہم اوقات کیا. اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں, ایک بندے میں نے ایسے پکڑ کے بٹھا دی, میں بیٹھ جا, جس وقت میں مر جاؤں گا پھر کس کو کہے گا یہ, کہنے کا پھر تو اللہ ہی ہے. میں نے ابھی سے کہہ دے, ابھی سے کہہ دے. بندہ مجھے یہ بات کر مجھے آگ لگ جاتی ہے, مجھے دل طبیعت بہت خراب ہوتی ہے. کیوں کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے ایسا؟ اوپر اللہ نیچے آپ, ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جب لا ہوا کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. لا مطلوبی الا اللہ, لا محبوبی الا اللہ, لا مقصودی الا اللہ, لا مرغوبی الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اوپر رب ہے نیچے آپ ہیں. بے مزہ زندگی, بے مزہ بول. میں پہ چھری پھر جاتی ہوں, اور میں نہ کھا نہ. اور کھانا ہم کھایا کریں, کھانے میں پہلی بات ہے کھا نہ, سو نہ. سونا اب آپ سو رہے ہو, دیکھو کتنا ظلم کر رہے ہیں. نہیں غم نیا نہ ستم نیا کہ تیری جفا کا گلا کریں. سو نہ, ان کے ساتھ تو پہلے نہ لگا ہوا ہے. ان کے ساتھ تو پہلے نہ لگا ہوا ہے. مانگنا آ جائے, بھکاری بننا آ جائے. بچہ اماں کو دیکھے. ایک دفعہ ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک نیک پڑوسی رہتے ہیں, ان کے ہاں کتا تھا بڑا. میں وہ اپنے بچوں کو لے کے نا کہنا کتا دیکھنا ہے. میں کتا دیکھنے گیا, باندھا ہوا تھا.
وہ میری طرف لپک رہا تھا، کھل رہا تھا. انہوں نے ایک آواز دی، یہیں بیٹھ گئے. ایک دفعہ میں کہیں گھر گیا، بڑا سارا گھر تھا، کتا دوڑا ہوا آیا، اس نے پھر بھی نہ، اس نے پکڑ کے اس کی گردن کے اوپر جوتا رکھ دیا. اس بیچارے کی دم گھٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور اس نے سیدھے سے سر نہیں نکالا. جوتے سے نے گردن کے اوپر جوتا رکھ دیا. وہ لیٹ گیا، اس کی گردن پہ جوتا رکھ دیا. دم گھٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور اس نے نیچے سے گردن نہیں نکالی. وہ کھینچ کے نکال سکتا تھا، طاقتور کتا تھا. اسے پتا تھا یہ وہ چہرہ ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا، اس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا. یہی وہ چہرہ ہے. جب بچہ باشعور ہوتا ہے نا تو بڑی مائیں، بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں بچہ ہاتھ پہچانتا ہے، چہرے پہچانتا ہے، باقی پہچانتا ہے. یہ اٹھا دو اس کو، یہ گیا. کتنا خوش قسمت ہے تجھے ممبر میں بیٹھا میں اٹھا رہا ہوں. ابھی تو کہہ رہے ہیں سونا، تم نے یہ نہیں سنا نا؟ نہیں سننا ہے. سن کے پھر سو گیا، پھر تو بڑا ظالم نکلا. اچھا دوسرے سنبھلنا شروع ہو گئے، انہیں کہ ہمیں نہ اٹھا دے. کیا بات عرض کر رہا تھا؟ بچہ ماں کے ہاتھ پہچانتا ہے، غیروں کے ہاتھ پہچانتا ہے، چہرے پہچانتا ہے. ایسے چہرے دیکھ کے اس دن میرے بھائی صاحب آئے ہوئے تھے، میں گاڑی کی اگلی سیٹ پہ بیٹھے تھے. میرے بچے کو اون محمد غزالی کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. اٹھایا ہوا نا، وہ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے دیکھتا، پیچھے میں بیٹھا تھا، میرے بچے بیٹھے تھے، پیچھے دیکھتا میں خوش ہو جاتا. پھر ادھر ادھر دیکھتا، پھر تھوڑی دیر بعد منہ ایسے ٹیڑھا کرتا، پھر پیچھے دیکھتا نہیں اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، تسلی ہے. پیچھے سے بیٹھا رہتا، میں اس کو آوازیں دیتا، لیکن نہیں بالکل تسلی ہے، یہ سب اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ مطمئن ہو جاتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پیچھے دیکھتا، پھر اپنے بیٹھے ہیں. بے شعور بچہ پہچانے، بے زبان جانور پہچانے اور میں نہ پہچانے اپنے مالک کو، اور میں اپنے مالک سے نہ مانگوں، اور میں اپنے مالک کا سوالی، منگتا، گدا، فقیر، بھکاری نہ بنوں. یہ بعض اوقات حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عظیم سلسلے سے، سہروردی سلسلے کے بڑے باکمال درویش. میں بعض اوقات سوچتا ہوں، میں نے کہا آپ نے اللہ کو واسطہ دیا بھی تو کیا دیا؟ اور کبھی کبھی اپنے بارے میں خیال آتا ہے کہ میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے بندے اور اللہ کا تعلق بن جائے، اعمال کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اللہ کے نام، مدینے والے کے فرمان کے ذریعے بندے اور اللہ کا تعلق بن جائے. انہوں نے اس عمل کا اللہ کو واسطہ دیا اور اللہ جل شانہ نے یہ واسطہ قبول کیا. ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں نا تو اس میں ایک لفظ لکھا جاتا ہے سماجی کارکن. سماجی کارکن. میں اس دن بھی واقعہ سنا رہا تھا. ایک صاحب، مجھے ان کا نام اب بھی پتہ نہیں، اس کو حاجی کھوکر کہتے ہیں. سفید پوش آدمی محلے میں دروازوں پہ جاتا اور کہتا کہ کسی نے کوئی بجلی کا بل ادا کرنا ہے، کسی نے سبزی لینی ہے، کسی نے دہی دال دلیا دینا ہے، سبزی. پھر وہ ہر کسی کے تھیلے لا کے شاپر میں لا کے ان کو ان کا بقایا دیتا. سال ہر سال اس نے خدمت کی، سال ہر سال خدمت کی. عورتیں ایک دوسرے سے کہتی آج حاجی کھوکر نہیں آیا، فلاں چیز منگوانی تھی. بچے کو بھیجتے، اس کو بلا کے لے آتا، جہاں بھی بیٹھا ہوتا. کسی نے کہا الیکشن میں کھڑا ہو جائے. جب وہ الیکشن میں کھڑا ہوا تو کوئی بھاگ دوڑ کرنی نہیں پڑی، وہ پہلے بھاگ دوڑ کر چکا تھا. وہ سارے کے سارے ووٹ اسی صندوق سے میں گئے. ایک
کچھ فرد ہے جو بندے اور بندے کے درمیان ہے اور بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اس کی اتنی پذیرائی، وہ سماجی کارکن ہے۔ ایک وہ فرد ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان۔ اے داؤد، آپ ہمارے اور محبوب بننا چاہتے ہیں؟ یا اللہ، مجھے آپ سے محبت اور زیادہ ہے۔ تو داؤد، اگر آپ میری بہت زیادہ محبوب بننا چاہتے ہیں، میرے اور بندوں کے درمیان آپ راستہ بن جائیں، بندوں کو میرا محبوب بنا دے، میں تیرا محبوب بن جاؤں گا۔ کیسی عجیب بات! بندے اور رب کے درمیان تو وسیلہ، تو راستہ بن جا، پل بن جا۔ تلاش ہے بندوں کو، توحید اندر کی پیاس کا نام ہے، روحانیت توحید اندر کی بھوک کا نام ہے، روحانیت اندر کی پیاس کا نام ہے۔ یہ بھوک ہے جو مندر میں لے جاتی ہے، یہ بھوک ہے جو کلیسا اور چرچ میں لے جاتی ہے، یہ بھوک ہے کسی درویش کی درگاہ پہ لے جاتی ہے، یہ بھوک ہے جو تسبیح اٹھواتی ہے، یہ بھوک ہے، اندر ایک بھوک ہے، اور اس بھوک کا محور اور مرکز صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ بس یہ بھوک ہے، اندر کی بھوک ہے۔ اس اندر کی بھوک کو جو سمجھ گیا، اس کا اندر میں چین آ گیا، اور جو اندر کی بھوک کو نہ سمجھا، اس میں بے چینی شروع ہوئی۔ اسی بے چینی کو ایگزائٹی، اسٹریس، ٹینشن، اور پتہ نہیں کیا نام دیا۔ اصل میں اس نے بھوک کو نہیں سمجھا۔ کیوں کہتے ہیں یہ ذکر کرو، یہ تسبیح پڑھو، یہ مراقبہ کرو؟ وہ بھوک ختم ہوتی ہے، اندر کی سکون آ جاتا ہے، اور اندر کی بھوک کو اگر نہیں سمجھتا پھر اس کو سائنس مختلف نام دیتی ہے، اصل اس نام کی بنیاد بھوک ہوتی ہے۔ اصل وہ بھوک ہوتی ہے، روح کی بھوک۔ جسم کی بھوک سے بے چینی، روح کی بھوک سے ٹینشن، انگزائٹی، اسٹریس، فلاں فلاں فلاں، پتہ نہیں کیا کچھ۔ اندر کی بھوک ہے، اس بھوک کو سمجھے۔ اور جو بھوک نے، جس نے بھوک کو سمجھ لیا، کام اس سے بن گیا۔ بھوک ختم ہوئی تو جسم کو چین آ گیا، روح کو چین آ گیا، من کو چین آ گیا۔ بھوک ختم ہوئی تو مانگیں 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 اور بہت مانگیں۔ اور یہ سارا دن آپ یہاں بیٹھے مانگتے رہیں، اپنی زندگی کو منگتوں میں، اللہ کے رب کے منگتوں میں لکھوا لیں۔ سچ بولتے بولتے اللہ کے بارگاہ میں بندہ صادق لکھا جاتا ہے۔ قانتین، قناعت کرتے کرتے قانتین میں لکھا جاتا ہے، ذکر کرتے کرتے ذاکرین میں لکھا جاتا ہے، اور منگتے 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 اللہ کی بارگاہ میں ایک وقت آتے ہیں، ان لوگوں میں لکھا جاتا ہے جن لوگوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی نظر ہمارے بغیر ہمارے غیر کی طرف اٹھتے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے شاگرد ہیں، ان کے پاس عورت آئی، وہ کہنے لگی اگر میں نقاب الٹ دوں نا میرے حسن و جمال کو دیکھیں تو آپ بھی حیران ہو جائیں، اس کے باوجود میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان کی ہائے نکل گئی، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا ہائے یہ نکلی، یہی شکوہ میرا رب مجھ سے کرتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، میرا رب مجھ سے کرتا ہے کہ میرے حسن و جمال کو دیکھ میرے بندے، اگر حجاب میں الٹ دوں، قیامت کے دن جو جلوہ میں نے تجھے دکھانا ہے اور تو نے میرا دیدار کرنا ہے، یہی شکوہ مجھ سے کرتا ہے۔ جو عورت مجھ سے شکوہ کر رہی، میرے شوہر کو روکیں، میرے حسن و جمال کو آپ بھی دیکھیں تو پریشان ہو جائیں۔ ایسے حسین اور حسن و جمال اور طرف جاتا ہے، یہ رب میرا شکوہ میرا رب مجھ سے کر رہا۔ اللہ مجھے آپ کو مانگنا دے دے، مانگنا دے دے۔ ہاں، ادعونی استجب لکم۔ اللہ مجھے آپ کو مانگنا دے دے، ایسا مانگنا دے دے، ایسا مانگنا دے دے، ایسا مانگنا دے دے کہ بس پھر مانگنا آ جائے۔ ہاں،
مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در میں۔ اللہ مانگنا سکھا دے اور منگتے بن جائیں اور مانگنا آ جائے، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اب بیٹھ کے اس کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں اور منگتوں جیسی حالت بناتے ہیں، ہاں، اور منگتوں اور بھکاریوں جیسے کیفیت کے ساتھ اس کے نام کو لیتے ہیں، اس کے نام کی محبت، اس کے نام کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے، اور پھر بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، اور مراقبے میں تصور یہی ہوگا کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ پہلے یہ تصور ہوگا اور تصور یقین میں بدل جاتا ہے، ہاں، کہنے لگا پہلے عادت ہوتی ہے پھر عبادت ہوتی ہے۔ اگر یہ تو سمجھتا ہے عادت ہے صرف، تو اس عادت کو بھی نہ چھوڑ، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے۔ رب اپنے تلاش میں جھکائے سر کو اٹھنے سے پہلے عطا ضرور کرتا ہے، کیوں؟ صراط کا سر، اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ کا سر جھکتا نہیں، تو اللہ دیتا بھی جھکتوں کو ہے۔ کہنے لگا وہ مانگ جو خود رب کے پاس نہیں، کہ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، ہاں نہیں، اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے، سر جھکانا نہیں ہے، وہ مانگ وہ خود رب کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تکبر ہے، وقار ہے، عزت ہے، عظمت ہے، چاہو جلال ہے۔ تو مراقبہ کریں گے، تلاش یار کا نام مراقبہ ہے، تلاش یار کا نام مراقبہ ہے۔ اور مراقبہ کرتے کرتے پھر ایک کیفیت ایسی نصیب ہو جاتی ہے، کر کے دیکھ انشاءاللہ ملے گی، کیوں؟ کیا؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، یہ کیفیت پھر مل جاتی ہے۔ اور اس کیفیت کو میں نے آپ میں پانا ہے، اور جس کو یہ کیفیت مل جائے بس، اور مشق کرنے سے مل جاتی ہے، تلاش کرنے سے دنیا مل جاتی ہے، تلاش کرنے سے مخلوق مل جاتی ہے، تلاش کرنے سے خالق نہیں ملے گا۔ وہ سب سے بڑا کریم ہے جو اپنی تلاش پہ کبھی بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کیوں نہیں ملے گا؟ اس کا نام لیں گے اب ہم، ذکر کرتے ہیں، بس ایک لفظ یاد رکھیے گا سدا، جاگیں پہلے پھر عرض کرو، جاگیں، ان اسکول والوں کو جگا دیں، یہ ہاں آپ سے دوستی ہو گئی ہے، یا مجھے افسر شاہ نہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدا یا نہ بنایا ہوتا۔ کرسی پہ بیٹھ کے تو افسر شاہ ہیں آپ، اور پھر ان سے بیٹھ کے سوتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں دیکھو ایسے سویا جاتا ہے، ہاں واہ سجن تیرے بات ہے۔ دوستی ہے آپ سے، تو پھر دوستی کو نبھائیں، آج کے بعد نہیں سوئیں گے، سوئیں گے؟ سو نا ایک ذکر کرتے ہوئے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اس کو آج کے بعد اپنے دامن سے بالکل نہیں چھوڑیں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ لفظ، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، اللہ کا ذکر کس کے دھیان سے؟ ہاں، ذکر اللہ کا، دھیان بھی اللہ کا، اور ٹوٹ گیا تو پھر بنا، پھر ٹوٹ جائے پھر بنا، پھر ٹوٹ جائے پھر بنا، اس پہ آئے گا ترس اور اس پہ آئے گا رحم، اور ایک وقت آئے گا پھر تجھے دے بھی دے گا۔ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے۔ اب آپ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں،
أفضل الذكر لا إله
اللہ 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک.